الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ آج ہمارا دعا سیریز کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دعا کی فضیلت، دعا کے بارے میں احکام خداوندی، آداب دعا، کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعا کی قبولیت کے اوقات۔ امید ہے آپ کو لیکچر نمبر 2 کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے لیکچر نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ علیہ الکبیر فرماتے ہیں، افضل یہ ہے کہ دعا میں دونوں ہاتھوں کو پھیلائیں اور ان کے درمیان فاصلہ رکھیں اگرچہ قلیل ہو۔ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر نہ چڑھائیں۔ دعا کے آداب مختلف احادیث کی روح سے۔ دعا کے آداب مختلف احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ان احادیث کی پوری عبارت نقل کرنے کے بجائے صرف مضمون احادیث پر اکتفا کیا جا رہا ہے، اور وہ آداب یہ ہیں۔ نمبر 1، دعا پاک و صاف بوضو ہو کر کریں۔ نمبر 2، دعا کے وقت رخ قبلہ کی طرف ہو۔ نمبر 3، دعا سے پہلے کوئی نیک کام کرے۔ نمبر 4، دو زانوں ہو کر بیٹھے۔ نمبر 5، دعا کے اول اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ اسی طرح اول و آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ نمبر 6، دعا کے وقت دونوں ہاتھ پھیلائیں اور دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں کے برابر اٹھائیں۔ نمبر 7، اپنی محتاجگی و عاجزی کا اظہار کرے۔ نمبر 8، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور صفات عالیہ کا ذکر کر کے دعا کرے۔ نمبر 10، دعا میں قافیہ بندی کے تکلف سے بچے۔ نمبر 11، جس قدر ممکن ہو حضور قلب کی کوشش کرے اور قبولیت کی امید قوی رکھے۔ نمبر 12، کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ نمبر 13، کسی محال چیز کی دعا نہ کرے۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو صرف اپنے لیے مخصوص نہ کرے۔ نمبر 15، دعا میں اول اپنے لیے دعا کرے، پھر اپنے والدین اور دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو شریک کرے۔ نمبر 16، دعا کے بعد آخر میں آمین کہے اور دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لے۔ نمبر 17، مقبولیت دعا میں جلدی نہ کرے۔ دعا کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی دعا مانگیں تو نگاہیں نیچی رکھیں، ورنہ نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ دعا کے لیے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، کندھوں کی سیدھ میں، چہرے کے سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ کن باتوں کی دعا کرنا منع ہے؟ دعا کرنے والے کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اللہ کریم کی بارگاہ سے کیا مانگنا ہے اور کس طرح مانگنا ہے۔ بعض اوقات ممنوع و ناجائز چیزوں کی دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے، اور کبھی دعا تو جائز چیزوں کے متعلق ہوتی ہے مگر الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں جو اللہ پاک کی شان کے لائق نہیں ہوتے، اور کبھی عافیت مانگنے کے بجائے آفت مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا مانگنے والے شخص کو یہ کہتے سنا، الہی میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔ فرمایا تو آفت مانگ رہا ہے، اللہ عز و جل سے عافیت مانگ۔ اس حدیث پاک کے تحت مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ دعا کے الفاظ بھی اچھے ہونے چاہیے، نیت بھی اعلیٰ، وہاں الفاظ کے ساتھ نیت بھی دیکھی جاتی ہے۔ دعا میں آزمائش مت مانگیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیماری میں یوں دعا کی، یا اللہ عز و جل، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو اسی بیماری میں اضافہ کر دے۔ یہ دعا سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد حضرت امام مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے محمد رک جاؤ، اللہ پاک سے صحت کا سوال کرو، میں اور تم آزمائش یعنی برداشت کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ دعا میں حد سے نہ بڑھیں، جیسے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی تمنا کرنا، نیز دونوں جہاں کی ساری بھلائیاں اور سب کی سب خوبیاں مانگنا بھی منع ہے کہ ان خوبیوں میں مراتب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں جو نہیں مل سکتے، لہٰذا یوں نہیں کہہ سکتے کہ دونوں جہاں کی ساری بھلائیاں عطا فرما۔ البتہ یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ جو محال یعنی ناممکن یا قریب با محال ہو، اس کی دعا نہ مانگے۔
لہٰذا ہمیشہ کے لیے تندرستی و عافیت مانگنا کہ آدمی عمر بھر کبھی کسی طرح کی تکلیف میں نہ پڑے، یہ محال عادی کی دعا مانگنا ہے۔ لہٰذا یوں نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مسلمان کبھی بھی بیمار نہ ہو، البتہ یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے۔ یوں ہی لمبے قد کے آدمی کا چھوٹا قد ہونے یا چھوٹی آنکھ والے کا بڑی آنکھ کی دعا کرنا ممنوع ہے کہ یہ ایسے امر کی دعا ہے جس پر قلم جاری ہو چکا ہے، یعنی اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا اب اس پر صبر کرتے ہوئے دعا نہ کرے۔ گناہ کی دعا نہ کرے کہ مجھے پرایا مال مل جائے، کہ گناہ کی طلب کرنا بھی گناہ ہے۔ قطع رحم یعنی عزیزوں سے تعلق توڑنے کی دعا نہ کرے، مثلاً یوں نہ کہے فلاں و فلاں رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے۔ اللہ عز و جل سے صرف حقیر چیز نہ مانگیں کہ پروردگار غنی ہے، مثلاً دنیا حقیر و ذلیل ہے، ضرورت سے زائد اس کی طلب ناپسندیدہ ہے، لہٰذا دعا میں بس مال و دولت کی کثرت کی طلب کرنا اور آخرت کی بہتری کا بالکل بھی سوال نہ کرنا حقیر چیز مانگنا ہے جس کی ممانعت ہے۔ رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کرے کہ مسلمان کی زندگی اس کے حق میں غنیمت ہے، البتہ یوں دعا کی جا سکتی ہے کہ خدایا مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے وفات دے جس وقت موت میرے حق میں بہتر ہو۔ لہٰذا یہ دعا یوں نہیں کر سکتے کہ اے اللہ عز و جل اب تو مصائب و آلام یعنی تکلیفوں نے کمر توڑ ڈالی، صبر کا پیمانہ بھی جواب دے گیا، لہٰذا اے مولا اب موت دے کر ان تکالیف سے چھٹکارا دے دے۔ لہٰذا یہ دعا نہیں کر سکتے کہ اے اللہ عز و جل اب تو مصائب و آلام یعنی تکلیفوں نے کمر توڑ ڈالی، صبر کا پیمانہ بھی جواب دے گیا، لہٰذا اے مولا اب موت دے کر ان تکالیف سے چھٹکارا دے دے۔ بے غرض شرعی یعنی شرعی اجازت کے بغیر کسی کے مرنے اور خرابی یعنی بربادی کی دعا نہ کرے، البتہ اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین یا ظن غالب ہو اور اس کے جینے سے دین کا نقصان